میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں سے چند منٹ کے فاصلے پر ایک بہت قدیم اور بڑا قبرستان واقع ہے۔ ہمارے گھر کو جانے والا راستہ قبرستان سے ہی گزرتا ہے۔ راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت پھیلے ہوئے ہیں۔ دور دور تک پھیلے ہوئے یہ درخت ایک عجیب و غریب اور بڑا خوفناک منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ قبرستان جنوں اور بھوتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ آج بھی اس قبرستان کے عین وسط میں سفید مٹی کا سفید میدان موجود ہے، جہاں کوئی قبر نہیں کہا جاتا ہے، یہ جنوں کی رہائش گاہ ہے۔ دن کے وقت بھی اس میدان کو دیکھ کر خوف آتا ہے، اور رات کا سناٹا تو پھر اس کے خوف میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ میرے بچپن کے دن تھے۔ میں اور میری خالہ کی بیٹی اکثر اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ اس روزانہ کے کھیل کود سے ہم دونوں بے حد مانوس ہو گئے تھے۔ سودا سلف لینے کے لیے ہم بازار بھی اکٹھے جاتے۔ میں ان دنوں 7ویں جماعت میں تھا۔ میری کزن عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ امی کہا کرتی تھی کہ جب بھی گوشت لینے کے لیے جاؤ تو تھیلے میں چھری یا چاقو رکھا کرو۔ گوشت لے کر قبرستان سے گزرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن میں ایسی باتوں پر غور نہیں کرتا۔ ایک دن میں اور کزن بازار سے گوشت لے کر لوٹ رہے تھے کہ میری کزن ڈر گئی اور اس سے گردن توڑ بخار کا بہانہ بن گیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کی موت کا مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ اس کے بعد جب میں قبرستان سے گزرتا تو یوں لگتا جیسے کوئی دوسرا بھی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ قدموں کی آہٹ صاف مجھے سنائی دیتی، لیکن نانا جی کی ہدایت کے مطابق میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ تاہم خوف کے مارے سردی میں بھی پسینے چھوٹتے تھے، کیونکہ میرے گھر کا کوئی دیگر راستہ نہیں تھا، اس لیے قبرستان سے گزرنا میری مجبوری تھی۔ پھر ایک نیا سلسلہ چل نکلا کہ اگر میں دن کو گزرتا تو یوں لگتا کہ کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ کبھی میں اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنتا، کبھی کانوں میں پھونک کی آواز یا کتے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی۔ ایک رات عجیب معاملہ ہوا۔ میری وہی کزن میرے خواب میں آ کر مجھ سے کھیلتی رہی۔ پھر عالم خواب میں وہ مجھ سے بولی، آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنی قبر پر لے گئی۔ ہمارے پہنچتے ہی قبر کھل گئی اور ہم سیدھا اندر چلے گئے۔ ہمارے اندر جانے کے بعد قبر بند ہو گئی اور ہم گپ شپ کرنے لگے۔ پھر میری کزن نے کہا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر بعد میرے لیے چائے لے کر آئی۔ جب میں نے چائے پکڑنا چاہی اور اس کے منہ کی طرف دیکھا تو اس کا خوبصورت چہرہ بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ دانت بہت لمبے تھے اور بڑے بڑے بال تھے، اور خوفناک ہنستی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی۔ اسی اثنا میں خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی، اور جب میں بیدار ہوا تو میرے جسم میں لرزہ طاری تھا۔ پھر یہ سلسلہ تسلسل اختیار کر گیا۔ جب میری آنکھ لگتی وہ خواب میں آ جاتی اور مجھے اپنا گھر دکھانے کے بہانے اپنی قبر پر لے جاتی۔ پھر خوفناک شکلیں بنا کر مجھے ڈراتی تھی۔ اب تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن کو بھی ڈرنے لگا تھا۔ آخر کار میں نے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ ایسے ڈر کر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں یا پھر مار ڈالوں۔ ایک دن میں اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے دوپہر کے وقت قبرستان میں موجود 2 جڑواں درختوں کے پاس کلہاڑی لے کر پہنچ گیا، جن کے ساتھ زیارتوں والا ایک کمرہ بھی تھا۔ اس کمرے کے قریب پہنچ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، سچا مسلمان ہونے کے ناطے میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج اس ڈرونی بلا کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالوں یا پھر مجھے مار ڈال۔ گٹ گٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مر جاؤں۔ پھر میں نے نعرہ لگاتے ہوئے اس بلا کو للکارا، اس کو آپ میری بیوقوفی سمجھیے یا پھر زندگی سے اکتاہٹ، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے بار بار یہی الفاظ دہرائے، لیکن کوئی شے میرے سامنے نہ آئی۔ میں دوبارہ اپنے گھر واپس چلا آیا۔ اس غور و فکر میں رات ہو گئی۔ میں اپنے نانا جی میاں اللہ بخش درویش سے سبق لے رہا تھا کہ اچانک مجھے باہر سے کسی عورت نے میرے نام سے پکارا۔ میں نے صحن میں نکل کر محسوس کیا کہ یہ میری بڑی خالہ کی آواز ہے۔ میں نے پوچھا، خالہ جان آپ ہیں؟ جواب ہاں میں ملا۔ پھر میں تھوڑا آگے بڑھا تو دوسری خالہ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پھر ان کے نام سے پوچھا، جواب پھر ہاں میں ملا۔ پھر مجھے ایک تیسری آواز سنائی دی تو میں نے اپنی تیسری خالہ سمجھتے ہوئے کزن کا پوچھا، کیا وہ بھی ساتھ ہے؟ تو جواب پھر ہاں میں ملا۔ میں بیرونی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، چند قدموں پر تھا، کسی نے میرے کان میں آ کر کہا، درود شریف پڑھو اور آگے مت جاؤ۔ میرے قدم وہیں رک گئے اور سانسیں تھم سی گئی اور جسم میں کپ کپی ہونے لگی۔ میں درود شریف پڑھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنے میں ایک عورت جو کہ خوبصورت تھی لیکن اس کا قد اتنا طویل تھا کہ میرے گھر کی دیوار سے کافی اونچی نظر آ رہی تھی، اور اتنے ہی لمبے بال تھے۔ لباس بالکل سیاہ تھا،
وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر تم مجھ تک پہنچ جاتے تو میں تمہاری دلیری کا وہ مزہ کھاتی کہ تم کبھی نہ بولتے، مر کر بھی نہیں۔ میں تمہیں بتاتی کہ کس طرح تم نے قبرستان میں جا کر مجھے للکارنے کی جرت کی۔ اس نے کچھ اور بھی کہا اور ہنسنے لگی، مگر میں الٹے پاؤں چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ جب نانا جی نے پوچھا تو میں نے سارا ماجرا انہیں سنایا۔ انہوں نے مجھے دم کیا اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے منع کیا۔ اس واقعے کے بعد آج بھی میں قبرستان سے گزرتے وقت درود شریف کا سہارا لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔